ناظرین، اس دنیا میں ہر چیز ترقی کر رہی ہے. جو زمانہ آگے بڑھتا جا رہا ہے، سائنس ہمیں بہت سارے سلیوشن دے رہی ہے، ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جو ذہن ہے اس کی وسعت بھی بڑھتی جا رہی ہے. روز کوئی نئی تھیوری آتی ہے، پرانی ریجیکٹ ہوتی ہے، پھر کچھ نیا ہوتا ہے اور لوگ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، کب ہو گیا. وہ لوگ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں 1 صدی پہلے، اگر وہ ابھی واپس آئیں تو وہ حیران ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. لیکن اس بدلتے دور میں، اس ترقی میں ایک بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کا تعلق مغرب سے ہے یا جو مغرب کو فالو کرتے ہیں، جو مکمل طور پر سائنس کو ہی سب کچھ سمجھنا شروع ہو گئے ہیں، وہ شاید عقل کے اتنے اندھے ہو گئے ہیں کہ ان کو یہ دکھائی دیتا ہے کہ شاید اسلام یا مذہب جو ہے وہ اس جدیدیت سے یا اس ترقی سے ہمیں روکتا ہے. اور وہ پھر روز کوئی نہ کوئی ایک ایسی تھیوری بھی پیش کرتے ہیں جو اسلام کو یا مذہب کو ترک کرنے کے لیے کافی ہو یا اس کو بدنام کرنے کی کوشش ہو. ایسے ہمارے ہاں بھی لوگ اب پیدا ہو گئے ہیں جو لبرل ہیں، جو سوچتے تو نہیں ہیں مگر بے شمار ان کے ذہن میں چیزیں آتی ہیں اور اسی بل بوتے پر بغیر کوئی جواب ڈھونڈے نئی منطق کے ساتھ اپنی خواہشات کو فالو کرتے ہوئے تنقید کرتے ہیں. تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ رکھوں گا کہ ماڈرن اسلامزم کیا ہے، اسلام کتنا ماڈرن ہے یہ آپ کو بتاؤں گا. یہ لوگ تو آج ترقی کر رہے ہیں، 1400-1500 سال پہلے جو اسلام نے، جو قرآن نے، جو احادیث سے ہمیں چیزیں پتہ چلیں، یقین کریں ابھی تک ان کا کوئی توڑ نہیں ہے. بلکہ جو سائنس آج ترقی کر کے چیز سامنے لاتی ہے اس کا جواب 1400-1500 سال پہلے اسلام نے دے دیا. پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ تو جناب ہمیں قید کرتا ہے؟ اب ذرا میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک چیز تو یہ کہ یہ جو مغربی جدیدیت ہے یہ دراصل ہے کیا؟ مغرب کے لوگ یا جو لبرل لوگ ہیں، ہمارے ہاں بھی یہ پائے جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی سب کچھ انسان ہے. انہوں نے انسان کو اتنا عظیم بنا دیا ہے، کہتے ہیں کہ یہی خدا ہے. وہ عقل پرست ہو گئے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ عقل کی بنیاد پر ہے. ایک تو انسان کو انہوں نے عظیم تر کنسیڈر کر لیا، یعنی خدا کے برابر اس کو درجہ دے دیا. دوسرا کہتے ہیں کہ عقل ہی سب کچھ ہے. یہ 2 پوائنٹ نوٹ کر لیں. تیسری چیز جو وہ کہتے ہیں کہ انفرادیت پر زور دینا چاہیے، یعنی انسان مکمل طور پر آزاد ہے، وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی قانون جو ہے وہ پابند نہیں کر سکتا، وہ مکمل انڈیپینڈنٹ ہے. یہ تیسری چیز نوٹ کر لیں. چوتھی چیز وہ کہتے ہیں کہ جی جمہوریت ہونی چاہیے، ہر بندے کی برابر رائے ہونی چاہیے. اس کو بھی نوٹ کر لیں. اب نیکسٹ چیز دیکھیں جو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو دین ہے، مذہب ہے، یہ انسان کو پابند کرتا ہے. جو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں وہ بہت بیکورڈ ہو جاتے ہیں، وہ لوگ آگے نہیں بڑھ سکتے، وہ ترقی نہیں کر سکتے. یعنی ان کے خیال میں مذہب انسان کو ترقی سے روکتا ہے. پھر نیکسٹ جو چیز وہ زور جس پر دیتے ہیں وہ انسانی حقوق. وہ کہتے ہیں کہ انسانوں کے جو حقوق ہیں، وہ کسی بھی طرح کا انسان ہے، وہ بڑے اہم ہیں. اب یہ وہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں جو مین پوائنٹس ہیں. یوں کہہ لیں کہ سمری ہے یہ مغربی جدیدیت کی، یا جو لبرل لوگ سوچتے ہیں. اس کے علاوہ بھی وہ کئی سوالات کرتے ہیں. جب میں آگے بڑھوں گا تو میں اس کے بھی حوالے دوں گا، ساتھ ساتھ اب آپ کو سمجھاؤں گا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ جتنی چیزیں وہ آج کہتے ہیں کہ جدیدیت ہے، شاید انہوں نے اسلام کو پڑھا نہیں ہے، یا ہمارے جو کچھ ملا حضرات ہیں انہوں نے اسلام کا اصل امیج جو ہے وہ ان کے سامنے پیش ہی نہیں کیا. اگر وہ اسلام کو سمجھتے تو یہ جو چیزیں اوپر انہوں نے بتائی ہیں اس کا 100% جواب قرآن میں بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ میں موجود ہے. یعنی اسلام اس کا سلیوشن بتاتا ہے. مثلا سب سے پہلی چیز ہم نے کہا کہ آج کا جو مغربی یا لبرل طبقہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان ہی سب کچھ ہے، انسان افضل ہے. یہ تو اللہ نے بھی کہا کہ تمام مخلوقات سے بہتر کون ہے؟ انسان ہے. انسان کو احسن تقویم بنایا گیا، انسان کو بہترین شکل دی گئی. پھر کہا گیا کہ انسان اللہ کا نائب ہے. اب دیکھ لیں، انسان اللہ نہیں ہو سکتا، اللہ تو خالق ہے، انسان مخلوق ہے، لیکن جتنی بھی اس کی مخلوقات ہیں سب سے افضل انسان کو قرار دیا گیا. لہٰذا اس کا جواب بھی 1400-1500 سال پہلے ہمیں مل گیا. دوسری چیز جو وہ کہتے ہیں کہ عقل پرستی، یعنی عقل
تو عقل بے شک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی ایسا نہیں کہا، آپ قرآن کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے کہ غور و فکر کرو۔ ایون اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ اس دنیا میں، اس کائنات میں گھومو پھرو، اور قرآن میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اشارتاً بتائی گئی ہیں، اور باقی یہ کہا گیا ہے کہ اے انسان تو اپنی عقل کی بنیاد پر سوچ۔ اس کا مطلب ہے کہ عقل نے تو اہمیت رکھنا ہے، عقل کو اہمیت اسلام دیتا ہے۔ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ کہا گیا ہو کہ عقل کو پیچھے چھوڑ دیں، اور اگر کسی نے اس کی غلط تشریح کر دی ہے، جس طرح کچھ ملا حضرات ہیں وہ عقل پرستی کو نہیں مانتے یا اس کو پیچھے کر دیتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں عقل کی بنیاد پر قرآن کو یا اللہ کی ذات کو نہیں پرکھنا چاہیے، تو اللہ تو خود دعوت دیتا ہے۔ نیکسٹ چیز وہ جو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انفرادیت، انسان کی کتنی ویلیو ہے، کہ کہا گیا کہ ایک انسان کو قتل کرنا یا اس کو تکلیف دینا پوری انسانیت کو قتل کرنے کے برابر ہے، تو انفرادیت کی ویلیو تو ہے۔ پھر دیکھ لیں کہ اگر وہ حقوق جو حقوق اللہ ہیں، یعنی اللہ اور بندے کے درمیان، ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بندہ جانے اور اللہ جانے۔ اگر یعنی کسی نے نماز نہیں پڑھی تو ہم اسے سزا نہیں دے سکتے، کسی نے زکوٰۃ نہیں دی ہم اس کو سزا نہیں دے سکتے، یہ معاملہ اس کے اور اللہ کے درمیان ہے۔ وہ روزے نہیں رکھتا، اچھا اس کا بھی اجر ثواب یا گناہ جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی اس معاملے میں نہیں ہے۔ پھر وہ جب بات کرتے ہیں انسانی حقوق کی اور اس آزادی کی آڑ میں، پھر یہ دو کنٹراسٹ باتیں، ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ ایک انسان مکمل طور پر آزاد ہے۔ اب اگر انسان مکمل طور پر آزاد ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پاس بندوق آ گئی، جس کو مرضی وہ گولی مار دے، اس کے پاس پاور آ گئی، وہ چوری کرے، ڈکیتی کرے، کسی کی ماں بہن بیٹیوں کو گالی دے، ان کی عزتیں لوٹے، تو یہ کون سی آزادی؟ یہ تو نہیں۔ اب اس کا مہذب معاشرہ یعنی دین اسلام جو ہے اس کا سلیوشن دیتا ہے۔ پھر اس میں شریعت محمدی موجود ہے، یعنی قوانین موجود ہیں کہ کس طرح عورت کی عزت کرنی ہے، کس طرح سے چور کو اس کی سزا دینی ہے، یعنی جو انسانی حقوق ہیں سب سے پہلے دین اسلام نہیں تو وہ آپ کو بتائے آپ کس ماڈرنزم کی بات کر رہے ہیں۔ یہ اسلام 1400-1500 سال پہلے اتنا ماڈرن تھا کہ اس نے جو سلیوشن بتائے ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ اس کو کنٹرڈکٹ نہیں کر سکتے، آپ اس کو نہیں جھٹلا سکتے۔ پھر آپ کہتے ہیں اچھا مشورے سے ہونا چاہیے، تو ہمارے جتنے خلیفہ تھے جہاں بات آتی تھی اللہ کے حکم کی، اس کے نبی کے حکم کی، تو وہ ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مشورہ کرتے تھے، وہ مشورے سے آگے چلتے تھے۔ بہت ساری جنگیں ایسی لڑی گئیں، بہت سارے دنیا کے ایسے معاملات تھے جن میں مشورہ ہوتا تھا، ڈسکشن ہوتی تھی، اس کے بعد معاملات آگے چلتے تھے، تو اس کو بھی اسلام جو ہے وہ منع نہیں کرتا۔ پھر وہ کہتے ہیں آزادی۔ اب دیکھ لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، آپ نے جو ان کو حقوق دیے آج تک پوری اس انسانیت میں کوئی نہیں دے سکا، تو یہ تو دین اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں جو یہ بات کرتے ہیں۔ اچھا پھر کچھ لوگ جو لبرل طبقہ ہے یہ کہا کرتے ہیں دیکھیں جی عورتوں کو یا بچیوں کو ان کی مرضی کے بغیر بیاہ دیا جاتا ہے، تو آپ اگر اصل اسلام کو پڑھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی کا رشتہ آتا ہے اور آپ اپنی بیٹی سے پوچھنے جا رہے ہیں، تو آپ کو جو مثالیں ملیں گی نا اصل جو دین ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ تو ہے ہی نہیں، عورت کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ پھر کہتے ہیں جی عورت آزاد نہیں ہے، تو کیوں نہیں آزاد؟ سب سے ماڈرنزم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ لیں کہ حضرت خدیجہ جو کہ تجارت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پسند آتے ہیں، اور اس تجارت کی وجہ سے وہ آپ کے گھر رشتہ، اس سے بڑی اور ماڈرن چیز کیا ہوگی کہ ایک عورت مرد کے ہاں رشتہ بھیج رہی ہے، پھر وہ عورت تجارت بھی کرتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رشتے کے لیے مشورہ بھی کرتے ہیں اپنے بڑوں سے، اور اس کے بعد اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، قبول بھی کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ جو ہیں وہ صحابہ کرام کو درس بھی دیتی ہیں، احادیث کا درس دیتی ہیں، وہ جنگوں میں بھی شریک ہوتی ہیں۔ اس سے بڑا اور ماڈرنزم کیا ہوگا؟ اچھا پھر پردے کے حوالے سے تنقید کرتے ہیں، عورت کو پابند نہیں کیا گیا بلکہ عورت کی حفاظت کے لیے یہ کام کیا گیا کہ جب آپ گھر سے باہر نکلتے ہو تو ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، یہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے۔ اب جب ان کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، جب وہ دیکھیں گے تم تو ٹھیک ہو لیکن وہ ہو سکتا ہے وہ ٹھیک نہ ہو، یہ بے شک ضروری ہے۔ اور جب وہ یہ بات کہتے ہیں کہ دیکھیں عورت کیوں پردہ کرے، مرد کو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ مرد کو کھلی اجازت ہو کہ وہ اپنی گندی نگاہیں عورتوں پہ ڈالے، اس کو بھی
اس پر بھی فرض کیا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، وہ اپنے آپ کی حفاظت کرے، وہ شہوت سے بچے۔ دیکھیں یہ جو پردہ ہے یہ شہوت سے بھی ہمیں بچاتا ہے، نفسانی خواہشات سے بچاتا ہے۔ اچھا پھر وہ ایک اور چیز کو لے کے تنقید کرتے ہیں جسے جہاد کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی یہ مسلمان تو دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد بالکل نہیں ہے، جو دہشت گرد ہیں وہ دہشت گرد ہیں۔ آپ اگر اسلام کی بات کرتے ہیں نا تو جہاد صرف اس بندے کے خلاف کہا گیا جو ظالم، کافر بھی وہ کافر جو آپ کو تکلیف دیتا ہے، جو ظالم ہے، ہر کافر نہیں۔ یعنی ایک بندہ ہے وہ امن سے رہ رہا ہے، شانتی کے ساتھ رہ رہا ہے، تو اس کے ساتھ بالکل ہم جنگ نہیں کرتے، نہ حکم ہوا ہے۔ ظالم کے خلاف تو ہر معاشرہ، مہذب معاشرہ لڑتا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہوتا ہے۔ تو یہی اسلام نے بتایا، اور پھر سب سے افضل جہاد جہاد بن نفس کو کہا گیا۔ پھر آپ کس چیز پر تنقید کرتے ہیں؟ یہ جو اسلام ہے اتنا ماڈرن ہے کہ 1400-1500 سال پہلے جو آپ کی تھیوریز ہیں وہ ان کو پہلے بتا چکا ہے۔ آپ آج عقل کی بنیاد پر جو چیزیں دریافت کر رہے ہیں اس کا جواب آپ اگر قرآن کو سمجھیں، اگر احادیث کو مختلف پیرائے میں پڑھ کر دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ اسلام سب سے ماڈرن دین ہے۔ اور جتنی بھی چیزیں اس کے بارے میں یہ جو مشہور ہو چکی ہیں، مثلا ہم لوگوں نے یہ کر دیا کہ شاید نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، بڑی بڑی داڑھی رکھنا، بڑے بڑے بال رکھنا، جبے پہننا یہی دین اسلام ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ شاید آپ نے دین اسلام کو صحیح سے سمجھا نہیں ہے۔ یہ دین اسلام کے جز ضرور ہیں، لیکن اصل دین کیا ہے؟ کردار میں ہے، وہ آپ کے کردار سے جھلکتا ہے۔ نماز مومن پر فرض ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ حج ایک مرتبہ اگر وہ صاحب استطاعت رکھتا ہے تو فرض ہے، زکوٰۃ دینا فرض ہے، روزے رکھنا فرض ہے، مگر صرف یہ اسلام نہیں ہے، اور اس پر سختی بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ یہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ دینی جو دنیاوی معاملات ہیں اس معاملے میں اللہ پھر معافی نہیں کرتا۔ اس لیے عبادت دیکھیں نا، عبادت کا صرف مفہوم اگر ہم نماز روزہ رکھ لیں تو یہ نہیں ہے۔ عبادت کیا ہے؟ احکام الہی کے پابند ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگی دیکھ لیں، آپ صحابہ کرام کی زندگی دیکھ لیں، تو دنیاوی سارے کام انہوں نے کیے ہیں، دنیا کے انہوں نے مکمل طور پر اہمیت دی ہے، انہوں نے تجارت کی ہے، ان کے پاس کئی صحابہ تھے جو بڑے غنی تھے۔ آپ حضرت عثمان غنی کا لقب بھی ان کو غنی دیا گیا، ان کی زندگی دیکھ لیں، آپ عمر فاروق کی زندگی دیکھ لیں، آپ باقی جو ہمارے نیک لوگ آئے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں دیں، مال قربان کیا، تو ان کی اگر آپ زندگی کو دیکھیں تو وہ دنیا سے لا تعلق بالکل بھی نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دنیا کو ساتھ رکھا تھا۔ ہاں ہمارے ہاں یہ ضرور ہے، جس طرح اقبال نے بھی کہا تھا کہ مغرب صرف مادیت پسند ہے، ہمارے ہاں روحانیت بھی ہے۔ اب مغرب والے اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے، جتنی بھی سائنس ترقی کر لی آج وہ یہ ثابت کر رہی ہے کہ دراصل انرجی ایک ایسی چیز ہے جس کو نہ بنایا جا سکتا ہے نہ تباہ کیا جا سکتا ہے۔ تو اب جب وہ یہ بات مانتے ہیں، پھر ان سے سوال اگر کیا جائے کہ کیا انرجی کو کبھی آپ نے دیکھا، تو وہ کہتے ہیں نہیں، کبھی کوئی مثال دیں گے، کبھی کوئی مثال دیں گے کہ اس کی کنورژن ہوتی ہے، یہ اس طرح ہے، میں بول رہا ہوں تو یہ ساؤنڈ انرجی ہے، اسی طرح بہت ساری مثالیں دیں گے، مگر روحانیت کا یا مابعد طبیعت جس کو میٹا فزک کہتے ہیں اس سے وہ انکار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے دین کو مکمل سمجھیں، پورا سمجھیں، قرآن کا ترجمے کے ساتھ مطالعہ کریں۔ اگر آپ انگریزی والے ہیں تو انگریزی میں ترجمہ پڑھیں، اگر آپ اردو والے بندے ہیں تو آپ اردو میں ترجمہ پڑھیں، اگر آپ کو عربی سمجھ آتی ہے تو عربی میں اس کو پڑھیں، لیکن اللہ بار بار دعوت دیتا ہے کہ غور و فکر کریں۔ آپ دین اسلام کو جب اچھے سے سمجھیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو کلیئر ہوگا کہ جتنا ماڈرن اسلام ہے اتنا اس دنیا میں کوئی مذہب نہیں ہے، اور یہ جو آج کی ترقی ہے یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔